اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین صلوات سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے۔ یوں تو پورا قرآن عظمت اہل بیت پر نازل ہوا ہے، اس لیے کہ جس گھر میں قرآن اترے یہ خود قرآن کا کہیں اترنا دلیل ہے کہ یہ گھر معمولی نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ نور کی 36ویں آیت جب نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی تعظیم کرو، ان گھروں کی تعمیر کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آیت نازل ہوئی تو اصحاب کی انجمن میں سرکار نے یہ آیت پڑھ کر سنا دی، تو اصحاب مصطفیٰ نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ نے انہیں بنانے کا حکم دیا ہے؟ علماء اکرام بیٹھے ہیں۔ ان ترفع کا ترجمہ رفع مادی بھی ہے یعنی تعمیر، اور رفع معنوی بھی ہے یعنی تعظیم، یعنی ان گھروں کی تعظیم بھی کرنی ہے اور ان گھروں کی تعمیر بھی کرنی ہے، یعنی جہاں ان گھروں کے سامنے پہنچنے پہ گردنیں جھکتی ہوں وہاں ان گھروں کی تعمیر بھی ہمارے گھروں سے اچھی ہونی چاہیے۔ یعنی مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، میں جناب مشہدی صاحب کے برابر میں موجود مدرسے میں حاضر ہوا تھا تو اس وقت اس کی چھت نہیں پڑی تھی، تو آج دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ امام بارگاہ ایک اچھی شکل میں ہے۔ اور بسم اللہ نہیں بولنے، جی نہیں سنیں وہ پوری ربائی تم سننے نہیں دی تم نے، بزنار پڑھو۔
پڑھنے دینے 1 روپیہ کو بولنے کا کوئی حق ہی نہ تھا، آیا جو ان کے پاس تو پھر بولنے لگا، آیا جو ان کے پاس تو پھر بولنے لگا۔ قرآن کا وجود اے زبان ہے فاطمہ کا گھر، فاطمہ کا گھر، صلوات خاندان زہرا دے۔ وقت میرے پاس کم ہے مگر ان کی عقیدتوں میں تو کمی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں اللہ محمد و آل محمد۔ تو بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے، کھچی برادران کی محنتیں نظر آ رہی ہیں۔ میں التماس بھی کروں گا کہ اس گھر کے مرحومین، خاص طور پہ جناب اللہ ڈنو کھچی اور ان کی مرحومہ اہلیہ، ان کی مغفرت کے لیے بلندر صلوات پڑھیں۔ اور ایک بی بی ہیں روبینہ، وہ بھی مریض ہیں، پرویز علی میرانی بھی مریض ہیں، آپ سب کے ذہنوں میں جو مریض ہیں ان سب کی شفایابی کے لیے بلندر صلوات تو جب ہم ان گھروں کے آگے آئیں نا، جن گھروں میں اللہ کا صبح و شام ذکر ہوتا ہے، تو جہاں گردنیں جھکیں وہاں ہمارے گھروں سے زیادہ اچھے گھر وہ ہونے چاہیے جن میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہیں اسی مرحلے پر میں مجلس مخالف لوگوں کو ایک جملہ کہہ دوں۔ مجلس مخالف لوگوں کو ایک جملہ کہہ دوں، ہم مجلس عزا کسی کو برا کہنے کے لیے منعقد نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم مجلس عزا انہیں اچھا کہنے کے لیے منعقد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اچھا کہا ہے۔ محاورہ، ایک عربی کا محاورہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔ جب میں مولا علی میں گم ہو جاؤں تو پھر مجھے علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آئے، جیسے علی کو اللہ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ کبھی غور فرمایا کہ حالت سجدہ میں تیر نکال لیا جائے تو علی کو احساس بھی نہ ہو، اور حالت رکوع میں علی فقیر کی آواز سن کے صدقہ دے رہے ہیں۔ یہ علی کے مزاج کا تضاد نہیں ہے، تیری معرفت کا تضاد ہے۔ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دفعہ تو اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ حالت سجدہ میں مولا علی کے زانوں سے تیر نکال دیا۔ جب مولا کا تیر نکالتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی، سرکار سے جا کے پوچھا صاحب نے، یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا علی کو سجدے میں جانے دو۔ جب علی حالت سجدہ میں ہو تب تیر نکال لینا، علی کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور مولا سجدے میں تھے تو زانوں سے تیر نکالنا مولا کو معلوم بھی نہیں ہوا۔ اور حالت رکوع میں فقیر نے آ کر کہا کوئی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آنے والے کو کچھ دے؟ تو میرے سنی بھائیوں کے مطابق مولا نے اپنی عبا اپنی دوش سے گرا دی، اور اس فقیر نے مولا کی عبا اٹھائی اور وہ لے کر چلا گیا، جس میں سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت نازل ہو گئی۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، حالت رکوع میں۔ ایک صاحب کہنے لگے جی آپ علی ولی اللہ تک کلمہ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا سورہ مائدہ کی 55ویں آیت سے۔
تو حالت رکوع میں، اور شیعہ روایات یعنی شیعہ راویوں کے مطابق مولانا نے اپنی انگلی اپنا ہاتھ پھیلا دیا، انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا، وہ انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ تو انگوٹھی دی ہو یا آبادی ہو، قرآن نے اسے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کے طور پر یاد کیا ہے۔ تو وہاں سجدے میں علی کو احساس نہیں ہوا، اور یہاں رکوع میں علی کو آواز آ گئی۔ نقن صاحب نے بڑا حسین جواب دیا ہے۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ سجدے میں بھی اللہ کے حضور تھے، اور حالت رکوع میں فقیر کا مانگنا بھی اللہ کی بارگاہ میں تھا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں مکمل حاضر ہوگا وہی فقیر کی آواز بھی سنے گا۔ عزیزوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم مجلسوں میں کسی کو برا کہنے کے لیے نہیں بیٹھتے۔ ہمیں علی کا ایک ایسا منظر بننے والا ہے کہ ہمیں علی کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آئے۔ آپ کسی گلاس کے اندر، دودھ بھرے گلاس کے اندر ایک سکہ ڈال دیجئے اور سکے سے پوچھئے تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو سکہ کہے گا دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے دودھ ہی دودھ ہے۔ جب علی مولا کے وجود میں ہم ضم اور گم ہو جائیں گے تو ہمیں تو ہر طرف علی ہی علی نظر آئے گا۔ جب ہمیں ہر طرف علی ہی علی نظر آئے گا تو علی کا دشمن ہمیں کیوں نظر آئے گا؟ علی مولا کے دشمن سے تبرہ سکھانے آیا ہوں۔ تبرہ ہمارے ہاں نماز کی طرح واجب ہے۔ ہم تبرہ نہیں چھوڑیں گے، تمہیں تبرہ سمجھائیں گے۔ ہم تبرہ تمہیں سمجھائیں گے۔ تبرہ کا مطلب زبان گندی کرنا نہیں ہے۔ تبرہ کا مطلب ہے علی کے دشمن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تم اسی میں مرے جاؤ کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اہل بیت کے دشمنوں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ البتہ غلط فہمی نہ ہو کہ نہیں جانتے کا مطلب کیا ہے، خوب جانتے ہیں اور شاید تم سے زیادہ جانتے ہیں، مگر ہم ذکر میں نہیں لانا چاہتے۔ اگر میں مولا حسین کے کسی قاتل پر، کسی دشمن پر نام لے کر کچھ کہوں گا، بیزاری کا اظہار کروں گا، تو میں اپنی عبادت کو محدود کر دوں گا۔ مجھے مطلق کہنا چاہیے کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ جو دشمن ہوگا لعنت خود پہنچے گی۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہت ہی سمجھداری کے ساتھ الحمدللہ یہ مکتب یہاں تک پہنچا ہے، اور انتہائی معاملہ فہمی کے ساتھ قافلہ آگے بڑھے گا، اور قافلہ جب تک چلتا رہے گا جب تک قافلہ سار امام مہدی ظہور نہ کر جائے۔ میرا اور آپ کا کام نوکری کرنا ہے۔ ہم سے پہلے بھی ذکر تھا، ہمارے بعد بھی ذکر رہے گا۔ ہماری وجہ سے امام بارگاہ نہیں ہے، ہماری وجہ سے جلوس نہیں ہے، ہماری وجہ سے مجلسیں نہیں ہیں، ہم امام بارگاہ کی وجہ سے ہیں۔ ہماری عزت اس علم کی وجہ سے ہے، ہمارا احترام اس ذوالجنہ کی وجہ سے ہے، ہمارا احترام اس ماتم کی وجہ سے ہے۔ ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں تو سر بلند وہی ہوتا ہے جو سر جھکاتا ہو۔ عاجزی، انکساری، خاکساری، فقر، ناداری، اللہ کرے جتنے بھی مجلس میں آئے ہوئے عزیز ہیں وہ سب فقیر ہو جائیں۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، بھائی تھوڑی توجہ بڑھائیں، فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، مانگنے والا تو ذلیل ہے، فقیر نہیں ہے۔
چوکوں پہ روڈوں پہ رستوں پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ فقیر نہیں ہے، یہ ذلیل ہے۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں جب تم اپنے جیسوں سے سوال کرتے ہو، جب تم اپنے جیسوں سے سوال کرتے ہو تو اللہ کی شکایت لگاتے ہو۔ اہل بیت کے چاہنے والے کبھی پریشان ہوں تو انہیں اپنے جیسوں سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تمہارے پاس کیا مصلی نہیں تھا؟ دو رکعت نماز حاجت پڑھتے، ہماری تو نماز بھی ولایت علی کے بغیر نہیں ہے۔ نیت سے لے کے سلام تک محبت علی کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔ ہم تو کمال عبادت سجدہ جب کرتے ہیں تو اس خاک پر سر رکھتے ہیں جس میں روح حسین ہے۔ کیا مصلی نہیں تھا؟ کیا مسجد نہیں تھی؟ کیا تسبیح زہرا نہیں تھی؟ دو رکعت نماز پڑھتے، تسبیح پڑھتے، اور پھر جیسے ہی مصلی سے کھڑے ہو کر کچھ سیدھے ہاتھ کی طرف مڑتے تو ہمیں مولا عباس کا علم نظر آتا۔ علم کی چوب کو جا کر، علم کی بیرک کو جا کر پکڑتے اور کہتے کہ یا اللہ تجھے عباس کا واسطہ۔ یقین کا مسئلہ ہے، شاید گھر جانے سے پہلے ہی حاجت پوری ہو جائے۔ فقیر اسے نہیں کہتے جو مانگتا ہو، فقیر اسے کہتے ہیں جو اپنے مولا پہ اعتماد بانٹتا ہو، جو اپنے مولا پہ بھروسہ اور توکل بانٹتا ہو۔ خبردار، ویسے بھی معاشرے میں فقیر مل نہیں رہے، آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا۔ فقیر مہنگے کپڑوں میں کوئی امیر نہیں ہوتا، بڑی گاڑی سے اترنے والا کوئی امیر نہیں ہوتا۔ میں اور آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں یہاں ہماری اینک بدلوائی جاتی ہے، ہماری دید تبدیل کروائی جاتی ہے، ہمیں وہ دکھایا جاتا ہے جو حسین دکھانا چاہتے ہیں۔ خبردار، اونچے مکانوں میں رہنے والے امیر نہیں ہوتے، اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں کوئی نظر آ جائے تو وہ فقیر نہیں ہوتا۔ ویسے بھی عزیزو یاد رہے کہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں کسی کو دیکھیں تو اس کی توہین نہ کیجیے گا۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو، کسی کا پائچہ پھٹا ہوا ہو، کسی کا بٹن ٹوٹا ہوا ہو، کسی کی چپلیں ٹوٹی ہوئی ہوں تو اس کو حقیر نہ جانیے گا، اس کی توہین نہ کیجیے گا۔ کیا معلوم وہ اللہ کا ولی ہو، کیونکہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ اور کیا معلوم جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں وہ علاقے کا یزید ہو۔ یہ کسوٹیاں نہیں ہیں، یہ پیمانے نہیں ہیں۔ اچھا، میرا دل کر رہا ہے جو ہمارے فورسز کے دوست باہر کھڑے ہیں، رینجرز کے جوان، پولیس کے جوان اور خفیہ اداروں کے جوان، ان کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بات آگے بڑھے، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔ فنا فی اللہ، علی کی ذات۔ جی، کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں ان سرداروں کو مار رہا ہوں تو ان کا بیٹا پوتا میرے بچوں کو مارے گا۔ علی کا سارا گھر بدلے میں مار دیا گیا، علی کا سارا گھرانہ بدلے میں مارا گیا ہے۔ یہ مولا کو پتا تھا کہ یہ ہوگا، پتا تھا میری زینب کے ساتھ کیا ہوگا، مگر مولا نے اللہ کی خاطر تلوار چلائی۔ علی سے سیکھا جائے کہ خلوص کسے کہا جاتا ہے۔ نتیجے کے پابند ہم نہیں ہیں، ہم فریضے کے پابند ہیں، فرائض کے پابند ہیں۔
جو ہمارے اوپر فریضہ ڈالا گیا مولانا، وہ جو فریضہ ہم پہ ڈالا گیا ہے ہم اس کے پابند ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ جانتا ہے، اور اگر ہم جانتے بھی ہیں تو اس نتیجے کی بنیاد پر ہم کام نہیں کریں گے۔ یہ تقاضا ہے خلوص اور سچائی کا۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا، تو کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ میں ایک دکان پر گیا، برتن بیچنے والے کی، ظرف فروش کی دکان پر۔ میں نے کہا جی 6 گلاس دے دیں اور 1 جگ دے دیں۔ اس نے سامنے والی میز کے اوپر 6 گلاس رکھ دیے اور 1 جگ رکھ دیا۔ مجھے 1 گلاس چھوٹا نظر آیا۔ میں نے ظرف فروش سے کہا کہ یہ گلاس چھوٹا ہے۔ اس نے کہا یہ سب برابر ہیں۔ میں نے دوبارہ کہا کہ یہ چھوٹا ہے، وہ کہنے لگا سب برابر ہیں۔ میں نے کہا جی میں آپ سے بحث نہیں کروں گا۔ میں جسے چھوٹا کہہ رہا تھا میں نے 1 گلاس کے اندر اسے ڈال دیا۔ میں نے کہا یہ اندر جانا بتا رہا ہے کہ جانے والا چھوٹا ہے اور اندر جو لے رہا ہے وہ بڑا ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا، تو بات بہت واضح ہے، جو جس میں گم ہوتا ہے وہ اکبر ہوتا ہے۔ لہٰذا علی جب اللہ میں گم ہوگا تو اللہ اکبر محفوظ رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آہستہ آہستہ سائیں کے نعرے کم ہوتے جا رہے ہیں، پورے پیکج والا نعرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک لگا دیں وہ تو مجلس کا حصہ ہے، یہ عزاداری ہے، اور یہ بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ توجہ ہے آپ بات کی۔ دیکھیے میں اور آپ اور ہم سب سنی شیعہ، مجلس صرف شیعوں کی نہیں ہے، مجلس میں صرف شیعہ نہیں بیٹھے، اور ویسے بھی میرے کھچی بھائی نے دروازے پہ کسی کو کھڑا نہیں کیا کہ جو شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والا سنی ہے یا شیعہ ہے۔ ہم تو علی کے ماننے والے ہیں، ہمارا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے، لہٰذا یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تم مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ مجلس اعظم میں یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تم ہندو ہو یا مسیحی ہو۔ یہ امام بارگاہ ہے، مسجد نہیں ہے، اور ہم امام بارگاہ مسجد کے ساتھ بناتے ہی اس لیے ہیں کہ مسجد میں ہندو اور یہودی نہیں جا سکتا، مگر امام بارگاہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے، کوئی کسی پر پابندی نہیں ہے۔ اور سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے، سنی ہمارے بھائی نہیں ہیں، بھائی پھر بھی 2 ہوتے ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا، ایک کالا ایک گورا، ایک لمبا ایک جی، لیکن جان ایک ہی ہوتی ہے، ایک بدن ایک روح ایک جان جی، 2 قالب ایک جان۔ سنی ہماری جان ہے جی۔ میں لاڑکانہ کے جوانوں کو ایک ہوم ورک دے جاؤں، آئندہ آنے سے پہلے وہ ہوم ورک پورا کریں گے؟ یہ آپ کی محبت ہے کہ میرے ہوم ورک بتانے سے پہلے آپ تیار ہیں، مگر بڑا مشکل کام نہیں بتا رہا، میں بزرگوں کو کوئی کام نہیں دے رہا، ان سے دعا چاہیے جی سائیں۔ میں صرف جوانوں کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں، لاڑکانہ میں جتنے بھی سنی عالم ہیں، 4 5 10 جوان محلے کے بنائیں ٹولیاں، اور سنی عالم کے دروازے پہ جائیں سلام کرنے۔ وہ جب دروازے سے باہر نکلے تو کہیں کہ ہم 5 8 10 20 شیعہ لڑکے آپ کے پاس آپ کو سلام کرنے آئے۔ وہ پلٹ کے پوچھے گا مطلب کیا ہے، وہ پلٹ کے پوچھ سکتا ہے کہ مطلب کیا ہے، تو کہیے گا ہمیں امام بارگاہ میں پیغام یہ دیا ہے کہ سنی علماء کا احترام کرو۔ لبیک یا حسین، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو مانے گا پھر وہ نتیجہ بھی لے گا۔
اور جو میرا اس بیان کے اوپر تبصرہ کرے گا، منفی تبصرہ کرے گا، تو اس کو اجازت ہے، اس سے کوئی مجھے ناراضگی نہیں ہے۔ ایک کام دے کے جا رہا ہوں، اخلاق سے بڑھ کر کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ خوش روئی اور خندہ پیشانی سے بہتر کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ میری آنکھ کا کام جو ہے وہ میری ناک کا کام نہیں ہے، جو آپ کے کان کا کام ہے وہ آپ کی زبان کا کام نہیں ہے۔ یہ 6 فٹ کے بدن میں کوئی 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف کام کرتی ہیں، اور اگر ہم نے کان کا کام آنکھ کو دے دیا تو فساد ہوگا۔ جو کان کے کان کرنے کا کام ہے وہ اگر آنکھ کو دے دیا تو فساد ہوگا، نقصان ہوگا، اور جو آنکھ کا کام ہے اگر ہم نے کان کو دے دیا تو فساد ہوگا۔ یہ 6 فٹ کے بدن پہ 10 چیزیں ہیں جو ساتھ رہتی ہیں، کام مخالف ہیں، ایک دوسرے کے مخالف کام کرتے ہیں مگر ساتھ رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دیوبندی ہو اور کوئی شیعہ ہو اور کوئی بریلوی ہو اور کوئی سلفی ہو، سب کے کام علیحدہ ہو سکتے ہیں مگر ساتھ بھی تو رہ سکتے ہیں۔ جی، سب کے مختلف کام ہیں، سب کے مختلف اعضاوی ہیں، مگر سب ایک ساتھ بھی تو رہ سکتے ہیں۔ سارے سنی مل کر شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے، اور سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ جو کام کر نہیں سکتے اس کی کوشش کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں 2% لوگ ہیں جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں علی ولی اللہ کی اذانیں بند کروائیں گے۔ انہیں کوئی جا کر خبر کر دے۔ جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں خلیفتہ بلا فصل بولنا دہشت گردی ہے، انہیں کوئی جا کر خبر کر دے کہ تمہارے بڑے یہ آرزو لے کے مر گئے۔ اور مجھے تو فخر ہے کہ میں مولا علی کا رجسٹرڈ مولائی ہوں۔ خبردار میرے بچوں، جوانوں، علی کا نام لینے پر اگر کبھی FIR کٹے تو گھبرانا نہیں، بلکہ اسے ہار بنا کے گلے میں ڈالنا۔ بلندر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ مجمع کم نہیں ہے، باہر بھی صحن فل ہوا ہے، اندر بھی، اور نہ جانے کا توجہ ہے۔ خفا تو نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں صبح یہ بھاولپور جاتا ہے، شام حیدرآباد جاتا ہے۔ میں انہیں پیغام دے دوں کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا۔ بڑے بڑے لوگوں کی آرزویں تھیں کہ مولا علی کا نام مٹ جائے، اس نام کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے۔ ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے کہ علی علی ہو۔ میں خطبہ و ذاکرین سے عاجزانہ، عارضانہ اور طالب علمانہ لہجے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیشہ ہر مجلس میں مولا علی کی بات کرنا ہم پر فرض ہے، مگر یہ قاعدہ قانون حسین ابن علی کا دیا ہوا ہے کہ حق بات کو اگر دبایا اور چھپایا جائے تو اس حق بات کو تکرار سے انجام دیا جائے۔ پوچھا یزید نے تمہارا نام کیا ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا علی۔ کہا وہ تمہارا بھائی جو کربلا میں مارا گیا اس کا نام کیا تھا؟
فرمایا علی. فرمایا دونوں بھائیوں کے نام علی؟ فرمایا وہ چھوٹا بھائی بھی علی تھا. کہنے لگا کیا سارے بھائیوں کے نام علی؟ فرمایا میرے مولا سجاد نے میرے بابا حسین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرتا میں 100 کے 100 بیٹوں کے نام علی رکھتا. اگر مولا کا نام روکنے اور بند کرنے کی کوئی خواہش کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب ہر عشرے کا عنوان علی ہو. صلوات محمد و آل محمد. مجھے تسلی دیجئے، آپ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ دیکھیے یہ گھرانہ شیعوں، یہ ان کا ذکر شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. ہر صاحب ضمیر ان سے محبت کرتا ہے، اور بر صغیر تو ویسے ہی تفضیلی سنیوں کا علاقہ ہے. یہ جو ہمارا خطہ ہے نا، ہندوستان، پاکستان، یہ اور سندھ تو پھر سرتاج ہے اس خطے کا. جی سندھ کا تو حسن ہی کچھ اور ہے. یہ میٹھے بول، اس کا کیا نقصان ہے بھائی؟ یہ پیار بھرے جملوں کا کیا نقصان ہے؟ میں نے کہا جی مجھے سندھ کے ہندوؤں سے بھی محبت ہے، اس لیے کہ سندھ کا ہندو بھی یا علی مدد بولتا ہے. اس ایک جملے پہ کچھ لوگوں نے تنقید کی، مگر انہیں مبارک ہو. میں نے تو اپنی قوم کا فائدہ لیا. سندھ کے ایک بہت بڑے زمیندار ہندو وڈیرے نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ کے اس جملے کے بعد میں نے اپنے پوتے کا نام علی آنند رکھ دیا ہے. آپ نے علی مولا کا نام کہاں پہنچا دیا؟ ایک میٹھے بول سے، ایک پیار بھرے جملے سے. جی حسین کا چاہنے والا تو کنجوس نہیں ہوتا. تم سے ایک میٹھا بول نہیں بولا جا رہا، تم سے ایک اچھی بات نہیں کی جا رہی. نہیں عزیزان گرامی، مولانا ایک ہندوستان کے معمر سیاستدان ہیں، ہندو معمر سیاستدان، کئی مرتبہ وہ وفاقی وزیر رہے ہیں ہندوستان میں. مسٹر سمپال، انہوں نے مجھے پیغام بھیجا، کہا مسٹر شہنشاہ کو آداب. یہاں سے انہوں نے گفتگو شروع کی اور کہا آپ کا میں نے یہ جملہ سنا کہ سندھ کے ہندوؤں سے بھی مجھے پیار ہے. اس جملے کو سننے کے بعد میں صرف ایک جملہ آپ کو کہوں گا کہ آپ جیسے لوگ معاشرے کے اندر تہذیبوں کو جوڑتے ہیں. یہ معاشرہ سازی اور تہذیب سازی کا ایک جملہ تھا جو بظاہر ایک جملہ ہے لیکن دو قوموں کو جوڑ دیا. اب ہمارے یہاں ہندوؤں میں بھی اب تک جتنا علی سے پیار تھا وہ اب بڑھے گا. عزیزان گرامی، ہمارا مولا کا نام ہماری ملکیت نہیں ہے. بعض لوگ ایک مجلس کرواتے ہیں سال میں اور سال بھر ٹیڑھی گردن کر کے چلتے ہیں. میں مجلس لڑکانہ میں پڑھ رہا ہوں لیکن لڑکانہ کے لیے نہیں پڑھ رہا. کوئی ضمیریں نہ پلٹائے، کوئی اشارے کہیں نہیں لے کے جائے. میں کسی کی طرف، مجھے نہیں پتا، اور بعض چیزوں میں جاہل رہتا ہوں تاکہ بہت سی ذمہ داریوں سے ہاتھ دھوتے رہوں. بہت سی ذمہ داریوں سے میرا تعلق ہی نہ ہو. عمومی بات ہم کر رہے ہیں. جی بعض لوگ مولا کے نام پر سال بھر سیاست کرتے ہیں. نہیں، مولا کا نام تو عاجزی لے کے آتا ہے، مولا کا نام تو فقیری لے کر آتا ہے. ممکن ہے کہ کوئی 2 کروڑ کی گاڑی سے اترے اور علی کا فقیر ہو. ممکن ہے کوئی 20 کروڑ کا بنگلہ بنائے اور علی کا فقیر ہو. فقیر اسے نہیں کہتے کہ جس کے کپڑے پھٹے ہوں، فقیر اسے کہتے ہیں جو مہنگی گاڑی میں بیٹھے اور پیدل چلنے والے کو انسان مانے، جو مہنگے مکان میں رہے اور جھونپڑی میں رہنے والے کا احترام کرے، جو پیسے کے بنیاد پہ تکبر نہ کرے، جو کرسی کی بنیاد پر اکڑ کر نہ چلے، اسے فقیر کہتے ہیں. اس دروازے پر بیٹھنے والا. اچھا ہم تو ویسے ہی علی کے چاہنے والے بڑے بڑے، ممکن ہے اس وقت بھی، یقیناً اس وقت بھی بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں جو نیچے بیٹھنے کے عادی نہیں ہیں.
گدوں تکیوں کے اوپر غلافوں مسندوں پر بیٹھتے ہیں، صوفوں پہ بیٹھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو تو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں مل رہی، اتنا رش ہے، تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہیں مگر اطمینان سے بیٹھے ہیں نا۔ شاید صوفے پہ اتنا سکون نہ مل رہا ہو جتنا حسین کے مجلس میں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہاں بدن کو تکلیف ہو رہی ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ یہ مجلس امام حسین روح کی غذا کی جگہ ہے۔ میرے بچوں جوانوں، اپنی روحوں کو مضبوط بناؤ، بدن اس کا پابند ہو جائے۔ جن کی روحیں مضبوط ہوتی ہیں وہ اللہ کی عبادت بھی اچھی کر پاتے ہیں اور وہ حسین کا ماتم بھی اچھا کر پاتے ہیں، لیکن جن کی روحیں کمزور ہوں انہیں 2 رکعت نماز کے بعد پنڈلیوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ جن کی روحیں کمزور ہوں انہیں جلوس پورا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، آدھے جلوس میں سے کاٹ کے باہر آ جاتے ہیں کہ صاحب چلا نہیں جا رہا۔ لیکن جن کی روحیں مضبوط ہوں، میں نے ایسے دیکھے ہیں، لمبے چوڑے لوگوں کی روحیں کمزور ہیں تو بدن تھک رہا ہے، مگر نحیف و ناتوان جس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی روح مضبوط تھی تو وہ پیدل چل رہا تھا اور کہہ رہا تھا خبردار حسین کا جلوس پورا کروں گا۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو ہمت اور حوصلہ عطا کرتی ہے؟ وہ روحوں کی مضبوطی ہے۔ ہمیں اپنی روحوں کو مضبوط بنانا ہے۔ ممکن ہے مجلس کے درمیان سے کوئی آواز دے دے یا ممبر سے اترنے کے بعد پوچھ لے کہ روح کیسے مضبوط بنائیں، روح کیسے مضبوط بنائیں؟ روحوں کو مضبوط بنانے کا ایک ہی نسخہ ہے، ان سے دوستی کر لو جن کی روحیں مضبوط ہیں۔ اور یہ گھرانہ اہل بیت کا گھرانہ۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون سا گھر ہے جس کی تعظیم کا اور تعمیر کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وہ کون سا کس کا گھر ہے؟ فرمایا بیوت الانبیاء۔ میرے مولا سرکار ہمارا مولا نبی نے فرمایا اس آیت میں جن گھروں کو بنانے کا اور تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ بات مکمل ہو گئی تھی، سوال کا جواب ہو گیا تھا، مگر جس بزرگ کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے۔ برابر میں سے حضرت ابوبکر کی آواز آئی کہ ھذا المکان منہا، علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے۔ نبی نے قرآن کی آیت کی تفسیر کی کہ ان گھروں کی تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اصحاب نے پوچھا وہ گھر کون سے ہیں؟ فرمایا انبیاء کے گھر۔ مگر حضرت ابوبکر نے پوچھ لیا یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ نہیں، ایسے جواب نہیں سناؤں گا۔ پوچھ لیا ھذا المکان یا ھذا البیت، دونوں عبارتیں آئی ہیں، یہ والا مکان اور یہ والا گھر منہا ان میں سے ہے جو انبیاء کے گھر ہیں؟ تو نبی مکرم نے بے ساختہ فرمایا نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ شاید مجھے پون گھنٹہ ہو گیا۔ جن گھروں کی تعظیم اور تعمیر کا حکم اللہ نے دیا ہے ان گھروں کے چھوٹے بچوں کو حسن حسین کہتے ہیں۔ اس گھر کے سب سے چھوٹے بچے کو زینب کہتے ہیں، اس گھر کے سب سے بڑے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اس گھر کی مرکز کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اور اس گھر کے مربی کو علی کہتے ہیں۔ سرکار نے ایک دن پہلے چادر میں لیا پنجتن کو، ایک دن بعد مباہلے میں لے جا کے دکھایا پنجتن کو۔ 9 ہجری 24 ذی الحج اور 25 ذی الحج، 9 ہجری 24 ذی الحج آئے تطہیر کا نزول، 9 ہجری 25 ذی الحج آئے مباہلہ کا نزول۔ نقن صاحب کا جملہ بڑا حسین ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا اور 5 تنوں کو ایک جگہ جمع کیا اور فرمایا ہاؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں،
اور ہم پر احسان کیا جناب ام سلمہ نے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احسان کیا، چادر میں آنے کی کوشش کی۔ اگر بی بی چادر میں آنے کا ارادہ نہ کرتی، چادر میں آنے کی خواہش نہ کرتی، تو یہ روایت کیسے بنتی اور یہ قاعدہ کیسے بنتا کہ پنجتن پنجتن ہے، اہل بیت ہیں۔ بی بی نے آنا چاہا، فرمایا انا منہم، یا رسول اللہ میں ان میں سے ہوں۔ سرکار نے کونا کھینچ کے فرمایا انت علی الخیر لا، تم خیر پر ہو مگر ان میں نہیں ہو۔ بہت واضح بات ہو گئی، تشریح کی تو ضرورت نہیں ہے بھائی، تاریخی شہر ہے، عزادار شہر ہے، اشاروں میں سمجھنے والا مزاج ہے، جتنا کنایے میں رسائی ہے اتنا صراحت میں رسائی نہیں ہے۔ تو بات پہنچ گئی۔ نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنا کر پنجتن کو لیا، تو کہہ دیتے کہ صاحب ایک ہی راوی ہے، بیویاں راوی تھیں، خواتین راوی تھیں، یہ بڑے سمجھدار ہیں، کہتے کہ 2 بیویاں گواہی دیں گے تو 1 بنے گی، اس لیے یہاں تو ایک ہی بیوی